ابھی ہم ویٹنگ میں ہیں کہ ہمیں بی بی کی جو ہے وہ جو نیچے تربت ہے، جو مین تربت ہے، اس کی زیارت ہو جائے. دیکھتے ہیں کہاں تک ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں. السلام علیکم، یا علی مدد، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں. آج ہم باکو کے سب سے مشہور اور سب سے بڑی پہچان بی بی ہیبت کے ہاں موجود ہیں. کیسپین سی بالکل ہمارے سامنے بندرگاہ ہے، ان کا پورا شپ یارڈ ہے، یہاں ریپیئرنگ وغیرہ ہوتی ہے. اور اسی کے سامنے جو ہے یہ بی بی ہیبت کا جو ہے وہ خوبصورت سا مزار ہے، اور اسی مزار کو جو ہے وہ مسجد میں بھی کنورٹ کیا گیا، کیونکہ جب بی بی نے یہاں قیام کیا تھا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد جو تھی، ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے یہاں اس کی بنیاد رکھی تھی تاکہ جو ہے وہ عبادت کر سکیں اور علم و معرفت کا جو سلسلہ ہے، روحانیت کا وہ سلسلہ جاری ہو سکے. سادات کی پہچان ہے، جہاں بھی جاتے ہیں وہ ایک تو اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ اپنی حسن اخلاق سے اور حسن جو ہے وہ طریقہ سے پہچانے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ سب ان میں گرڈز نظر آنے لگتے ہیں جو ایک عام سادات یعنی کہ اس وقت کے جو جن لڑی سے وہ تعلق رکھتے ہیں، امام حسین اور امام حسن اور حضرت علی سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان میں بولتی ہیں، ان کی شخصیت میں، ان کی باتوں میں، ان کے کردار میں، ان کی عبادت میں. تو بی بی ہیبت جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کی جو ہے وہ بڑی بیٹی ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسا جو ہے وہ حضرت علی کو دیا تو اس کے بعد جو ہے ٹوٹل اسٹریٹجی جو تھی وہ مولا علی نے جو ہے وہ چینج کی اپنی، اور اپنی اولاد کو ایک پیغام کے پیغام جو ہے وہ پہنچاتے گئے. جیسے حضرت امام حسن کو دیا گیا، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیا، اسی طرح جو ہے وہ اپنی آل تک آگے وہ پیغام پہنچاتے رہے. وہ پیغام یہی تھا کہ کچھ بھی ہو جائے دین جو ہے وہ پھیلانا ہے، جو ہمارے نانا کا دین ہے، جو نانا نے بتایا اسی کو آگے پہنچانا ہے، چاہے جہاں جہاں بھی ہو. اپنا آپ چھوڑ دینا، اپنی ذات چھوڑ دینی ہے، اپنی آسائشیں چھوڑ دینی ہے، اپنا رتبہ چھوڑ دینا ہے، صرف مٹی میں مٹی ہو کے وہ چیز سمجھانی ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ثابت ہوں. اور آج کے دور میں 1400 سال اسلام کو گزر گئے، پھر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سادات کی جو ہے کوئی نہ کوئی قبر یا زیارت جو ہے دریافت ہو رہی ہے. آج بھی لوگوں کا بہت سے سوال ہیں کہ اماموں نے جو ہے وہ اتنی شادیاں کیوں کی. آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس وقت جو انہوں نے کام کیا لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. آج سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے سادات آپ کو اس دنیا میں ملیں گے، اتنی پیور فارم میں ملیں گے اور اتنے خالص ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے بھی جو ہے وہ کئی شادیاں کی، اور ان کے کہا جاتا ہے تقریباً جو ہے وہ 37 اولاد تھی. کچھ کتابوں میں ہے کہ 22 جو ہے بیٹے تھے اور 19 جو ہے وہ بیٹیاں تھیں، یا 19 جو ہے بیٹے تھے اور 22 بیٹیاں تھیں. اسی طرح کرتے ہوئے یہ سلسلہ آگے پھیلتا گیا. امام موسیٰ کاظم کو خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا، ان کو جو ہے زندان میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ شہید ہوئے، اور ان کی اولاد جس طرح ان کے شاگردوں نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے ان کی عام کی، اسی طرح ان کی اولاد نے بھی جو ہے وہ ان کے حکم پہ جو ہے جہاں جہاں جا سکتے تھے انہوں نے گئے. آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہوتا یہ تھا کہ جو 7 سال بیسک یا 14 سال کی ایج تک بچوں کو رکھا جاتا تھا، چاہے وہ بچیاں ہوں، اور ان کو تربیت دی جاتی تھی. ان میں وہ سسٹم یا وہ ہدایت کا سسٹم آن ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے کوچ کر جاتے تھے اور کئی ملکوں میں بھیج دیتے تھے. اسی وجہ سے اس وقت کے جو ظالم حکمران تھے، چاہے وہ عباسی ہوں، چاہے جو امیہ والے ہوں، چاہے اس کے بعد آنے والے ہوں عثمانیہ دور میں ہوں، ان لوگوں نے جو ہے وہ سادات پہ جو ہے وہ ظلم ڈھاتے گئے، اور سادات بھی جو ہے وہ اپنی ہمت نہیں ہاری اور دور دراز وہ پھیلتے گئے. حتیٰ کہ انہوں نے پیچھے بھی لوگ لگائے، اور جہاں وہ پہنچتے تھے وہاں پہنچ کر جو ہے وہ انہیں شہید کر دیا کرتے تھے، یا پھر وہاں کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بعض گشت کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو شہید کروا دیتے تھے، یا ان کو جان سے مار دیتے تھے، یا ان کا سر کاٹ کے واپس جو ہے اس کے حکمران تک لے جاتے تھے. ہم بیوی کی اوریجنل تربت پہ جا رہے ہیں. یہاں پہ بہت مشکل سے ہمیں پرمیشن ملی ہے، لیکن بات ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب دل میں عہد کر لیتے اور ہم جیسے صوفی ہوتا ہے تو ضرور ہوتا ہے. Remove shoes on the stairs, please. Phone closed, please.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على بمسافة الله. السلام على نوح النبي. 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 السلام علیکم. یہ بی بی کی جو ہے وہ ریل قبر ہے. اس کے ساتھ ان کی 2 بھتیجیاں یا بھانجیاں جو بھی کہتے ہیں، اور ایک ان کے بھانجے کی بھی ہے. خوش نصیبی محسوس کر رہے ہیں اس وقت کہ ہمیں جو ہے یہ زیارت نصیب ہوئی. اکثر لوگ جو ہے وہ اوپر سے زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ہم نے یہاں کے دل سے جو ہے وہ ایک نیت کی کہ ہم نے ریل جو ہے وہ آپ کی زیارت کرنی ہے. تو انہوں نے یہاں کھڑے کھڑے ہماری جو ہے وہ یہ وسیلہ بنایا، اور آج ہم اس وقت جو ہے یہاں پہ موجود ہیں. انہی کے جو خادم تھے جن کی وجہ سے ان کا نام ہیبت پڑا، ان کی بھی جو قبر ہے وہ اس کارپیٹ کے نیچے ہے. یہ بلیک جو آپ کو ٹائل نظر آ رہی ہے یہ ان کی قبر ہے. میں خوش نصیب ہوں، ان چند لوگوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ خاص زیارت ہوئی. امید کرتا ہوں کہ ان کا وہ علم و فیض جو ہے وہ بھی نصیب ہوگا، جس سے ہم اپنی راہ پکڑیں گے اور اپنے اس راستے پہ چلیں گے جس راستے کا ہم نے ٹھانا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ سادات کے نام کر دینی ہے اور کر دی ہے. اور آج بھی ہم اپنی سادات کے ساتھ ہی جو ہے وہ زندہ اور مرنا چاہتے ہیں. جس طرح ان کو اپنے خدمات انجام دی، اپنے نانا کا دین آگے پھیلایا اور اس کو بچایا، ہم بھی اسی مشن میں جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم ان کو پہچان رہے ہیں تاکہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کہہ سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں. اور جب تک زندہ رہیں گے ہم انہی کی جو ہے وہ انہی کا کلام، انہی کی ریاضت، انہی کی عبادت اور انہی کی سخاوت پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے ہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے. ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہ کہ جب بھی اس چیز کی اس ویڈیو میں آپ زیارت کریں تو دل سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی. بس دل سے ہمارے لیے بھی دعا کریے گا کہ ہمیں ہمارے مقصد میں جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو، اور ہم اپنے آپ کو اچھا اور بہتر اس دنیا میں بھی ثابت کر سکیں، اور اپنے رب حقیقی کے سامنے بھی ہم جب حاضر ہوں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم وہاں کچھ ایسا کر آئیں جو عام لوگوں سے ہٹ کرے، کہ ہم نے تجھے جانا، تیرے پیاروں کو جانا، اور تیرے پیاروں کے کارناموں کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا، اور ان کے بتانے کی کوشش کی کہ یہ کون ہے، اور خود بھی سمجھا اور اس چیز کو لے کے چلے. اور آج ہم ان سے کچھ ہٹ کے تیرے سامنے اپنی چیزیں لے کر آئیں، اور ہمیں اس چیز پر جو ہے وہ ہماری ایفرٹ کو جو ہے جو بھی ہے ہمیں قبول فرما. بہت زبردست ایکسپیرینس ہوا ہے ابھی ہمیں. آپ اس کی ویڈیو دیکھیے، آپ نے ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے، آپ بیان سے باہر ہے. چیزیں میں آپ کو کیا بتاؤں. بس میں یہ کہوں گا کہ شاید میرے ماں باپ نے کچھ اچھا کیا تھا جو آج میں کچھ اچھا کر رہا ہوں، ورنہ میرے استادوں کی دعائیں یا میرے اپنا کچھ بھی نہیں ہے. آج میں جو بھی ہوں ان سادات کی وجہ سے، انہیں کو جب سے میں پہچاننے نکلا ہوں اور میں جاننے نکلا ہوں، اور ان کا ڈکے کی چوٹ پہ ان کا جو بھی انہوں نے کارنامے وہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بتانے لگا ہوں. تب سے میری زندگی بدل گئی ہے، اور جب سے جو ہے وہ ایک اگر لگی چاہ ہے. آپ یقین کریں جب ہم نے لاسٹ ایئر سنا کہ بی بی ہیبت جو ہے ان کا مزار جو ہے یہاں پر ہے، اس سے پہلے بھی سنا تھا کہ باکو میں آپ ایران کے تھرو بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. تو تب سے نیت باندھی تھی کہ ہم نے ضرور جانا ہے، اور 1 سال کے اندر ابھی سال بھی نہیں ہوا اور ہم اس جگہ پر موجود ہیں ڈیو ٹو بی بی ہیبت. کہ بی بی ہیبت کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آج ہم یہ باکو ہمارا آنا ہوا. اور ہمارا مین مقصد میں نے پچھلی بھی اپنی ویڈیو میں بتایا 2 ہی تھے، کہ ایک بی بی ہیبت سلام اللہ علیہ کی زیارت تھی، اور دوسرا چیز جو تھی وہ لال شہباز قلندر کا مروان جو تھا وہ ادھر شہر تھا، اب وہ بھی قبرستان اور دوسری آبادی وہاں پہ بن چکی ہے. تو یہ 2 زیارت کی وجہ سے جو ہے ہمارا باکو آنا ہوا. بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا باکو جا رہے ہو آپ، وہ کرو گے، عیاشی کرو گے، یہ کرو گے. ہم نے بولا یار وہ ڈزنٹ میٹر ہے، وہ ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی ہو سکتی ہے، مگر ہمارا جانے کا مین مقصد باکو میں یہی تھا. اور آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور آج وہ زیارت بھی نصیب ہوئی. جب میں یہاں آیا مجھے پتہ لگا جو اوپر تربت ہے وہ جو ہے وہ ایک دمی تربت ہے، ریل جو ہے وہ نیچے ہے. تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ ایک زور سے اپنے دل میں کہا کہ بی بی مجھے جو ہے وہ آپ کی ریل زیارت کرنی ہے قبر کی. تو میں ڈھونڈ رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا، یہاں آذربائیجانی زیادہ لوگ بولتے ہیں، ڈھونڈتے جو یہاں کا خادم ہے ایک
وہ جو ہے ملا مجھے اور اس نے کہا انگلش، تو میں نے اس کو بولا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مجھے عقیدت ہے بی بی سے، اور مجھے جو ہے کچھ بھی کرو مجھے نیچے کی زیارت دو۔ اس نے مجھے 20 منٹ کہا، اس 20 منٹ کے بعد آؤ اور اس جگہ پہ میں تمہیں زیارت کراؤں گا۔ میں اسے بولا شیور، پرومس؟ اس نے کہا یس۔ اس کے بعد وہ 20 منٹ کاٹنا میرے لیے مشکل ہو گئے تھے، بیان سے باہر ہے کہ وہ میں کس طرح وہ ہوا۔ 1 منٹ پہلے میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، وہ 2 منٹ لیٹ آیا، اس نے پھر صبر کا امتحان لینے لگ گیا، وہ سگریٹ پی رہا تھا، اس نے جو ہے وہ پھر کلی کی اور پھر آرام سے ٹہلتا ہوا ہمیں کہتا ہے اب چلو۔ اس کے بعد بھی پھر وہ واش روم چلا گیا، پھر اس کے بعد وہ جو یہاں پہ ہمیں لے کے گیا، جیسے اس نے دروازہ کھولا اور اس نے جو ہے وہ سلام پڑھا اور بس باقی آپ کو دیکھ چکے کیا ہوا۔ یہ وہ تھی، میرا مقصد آج پورا ہو گیا باکو آنے کا، کہ میں نے یہ دونوں جگہ جو ہے وہ ڈسکور کی اور ان دونوں جگہ پہ میں نے فیض جو مل سکتا تھا لیا۔ آگے ہم مزید باکو کی دوسری چیزیں جو آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔